ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے اس کا نام ہے پناہ گاہیں۔ خواتین و حضرات، پناہ گاہ سے مراد ایسی جگہ یا مقام ہوتا ہے جس میں کوئی انسان، جانور یا کوئی ذی روح خود کو محفوظ خیال کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی سانپ وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ کسی نہ کسی بل میں بطور پناہ گاہ چھپ جاتا ہے۔ پناہ گاہ کی انسانی زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں پہنچنے تک کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ماں کی آغوش سے بڑی دنیا میں نہ کوئی پناہ گاہ ہے اور یقیناً نہ بن پائے گی۔ ماں کی باہوں کا حصار ہمیں کسی بڑے مضبوط پہاڑ سے کم نہیں لگتا۔ ایک چھوٹا بچہ جب رات کو سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے اور جب اس کی ماں اسے محبت سے سینے سے لگاتی ہے تو وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر یوں سکون سے اور ماں کے سینے سے چمٹ کر سوتا ہے جیسے ایک فوجی محاذ جنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مورچے میں خود کو محفوظ پاتا ہے۔ پیارے بچوں، صرف ماں ہی نہیں، باپ اور ہم جنہیں والدین بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک بڑی اور محفوظ پناہ گاہ ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ والدین کے بعد جو بڑی پناہ گاہ ہے وہ گھر ہے۔ گھر چاہے غریب کا ہو، امیر کا ہو، جھونپڑی کی صورت ہو یا محل کے انداز میں ہو، وہ بڑی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ دفاتر سے چھٹی کے وقت اور اسکولوں کالجوں میں چھٹی کے بعد لوگ اور بچے گھروں کی جانب اس تیزی سے گامزن ہوتے ہیں جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے یا کوئی بڑی آفتاب پڑنے والی ہے، جو ہر کوئی گھر میں جلد سے جلد پہنچنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ ہر شخص جلدی میں ہوتا ہے کہ وہ بس جلدی سے اپنے گھر پہنچ جائے۔ یہ ایسی پناہ گاہ ہے جس میں انسان پہنچ کر سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ایک بار ڈیرے پر ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ سرکار انسان کو پناہ گاہ کہاں ملتی ہے؟ تو فرمانے لگے، ماں کی آغوش میں، اگر وہ میسر نہ ہو تو والدین کی دعاؤں میں، اگر وہ بدقسمتی سے نہ ملے تو پھر علم میں۔ وہ علم کتابی یا حساب الجبرے کا ہی نہیں، ایسا علم ہے جس سے آپ کی ذات، روح اور دوسروں کو فائدہ پہنچے، وہ خدا کی مخلوق کے لیے زحمت نہ بنے۔ جب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں، میرے دل میں آیا کہ اگر علم نافع بڑی پناہ گاہ ہے تو پھر ایک استاد کا کیا مقام ہوگا۔ میں اپنے معاشرے یا مزاجوں پر تنقید نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ایسی کوئی جنگ شروع کرنا چاہتا ہوں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یا تو ہم نے اپنے استادوں کو مقام دینا بند کر دیا ہے وہ جس کے مستحق ہیں، یا پھر ہم استادوں میں کوئی ایسی کمی واقع ہو گئی ہے جس کے باعث ہم اپنا احترام کھو بیٹھے ہیں۔ کوئی بتائے کہ اس نے فلاں ڈگریاں لے رکھی ہیں اور وہ اپنی اس فیلڈ میں ماہر ہو کر پڑھا رہا ہے تو کیا جاتا ہے؟ ہائے ہائے، یہ بھی کوئی کام ہوا؟ اس سے بہتر تو تھا کہ پولیس میں کانسٹیبل بھرتی ہو جاتا۔ بڑی پرانی بات ہے، ایک پسماندہ سے گاؤں میں کوئی لڑکا جو بڑا ہی ہونہار تھا، اس نے پی ایچ ڈی کی اور وہ پروفیسر بن گیا۔ اس نے اپنے پیشے سے متعلق بیرون ملک سے بھی کئی ڈگریاں لیں۔ وہ اپنے اس پیشے میں بہت ہی طاق تھا۔ ایک دن اپنے گاؤں واپس گیا تو ایک بڑی ہی عمر کے بابے نے اس سے پوچھا، پتر کی بن گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بابا جی استاد۔ وہ بابا بڑا حیران ہو، پریشان ہو اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی آپ خوش ہونے کی بجائے میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو وہ معمر شخص انتہائی دکھی انداز میں بولا، پتر اتنے سال گھروں دور رہ کے تو ماسٹر بننا سی، ایس تو چنگا سی تو پٹواری یا پھر پولیس والا بن جاندہ۔ خواتین و حضرات، سقراط کھنڈروں میں ننگے پاؤں کھڑا ہو کر بات کرتا تھا لیکن اس کا احترام کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ کوئی امیر و کبیر آدمی نہیں تھا۔ یہ تو باہمی کوتاہیاں ہیں جن کے باعث علم دینے والے اور ایک پناہ گاہ کا نمونہ نہ رہ سکے۔ ہمارے معاشرے میں روز کتنی ہی مثالیں ایسی نظر آتی ہیں جس میں استاد کی کوئی عزت و احترام نظر نہیں آتا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جب ہم اسکولوں میں پڑھایا کرتے تھے، اس وقت اگر کوئی استاد سامنے آتا دکھائی دیتا تو ہم راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ خوف نہیں ہوتا تھا بلکہ احترام ہی کی ایک قسم تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ استاد اور شاگرد موٹر سائیکل پر اکٹھے گھومتے ہیں۔ میں اس طرح کے میل جول کے خلاف نہیں، بلکہ ایک لمٹ بہت ضروری ہے۔ استاد اور شاگردوں کے درمیان علمی بحث اور اس سے ریلیٹڈ دوسری سرگرمیاں تو بجا ہیں، لیکن بلا ضرورت فرینکنس ٹھیک نہیں۔ والدین
والدین کے بعد دوسری پناہ گاہ استاد ہیں۔ ان کا بڑا مقام ہے اور بڑا رشتہ ہے، لیکن نہ تو ہم علم کو پناہ گاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور نہ ہی علم دینے والے کو پناہ گاہ ماننے کا حوصلہ ہم میں ہے۔ مادی تقاضے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ یہ اقدار ہمیں بے معنی سی لگتی ہیں۔ یہ ہماری اصل پناہ گاہیں ہیں جن سے ہم فرار حاصل کر رہے ہیں۔ لوگ پناہ گاہوں کو تلاش کرتے ہیں اور ہم اپنے ان کلا نما مضبوط پناہ گاہوں سے معذرت چاہ رہے ہیں۔ ایک بڑے ہی جنگجو اور سخت دل سپہ سالار جس نے کئی انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، ایک دن زاروں قطار رو رہا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو سخت دل انسان ہے، بڑا ظالم ہے، کیوں رو رہا ہے؟ جب اس نے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا، آج اس کی ماں مر گئی ہے۔ پہلے تو یہ ہر کام یہ سوچ کر کرتا تھا کہ اس کی کوتاہی اور غلطی کے معافی اس کی ماں کی دعاؤں کی بدولت ممکن ہو جاتی ہے، اور ملنے والے مصائب و آلام سے بچنے کا سبب اس کی ماں کی دعائیں تھیں، لیکن اب وہ جو کرے گا اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ اب وہ ایک بڑے فوجی کا سپہ سالار ہو کر بھی کمزور ہو گیا ہے۔ خواتین و حضرات، دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور اپنی خوبصورت پناہ گاہوں سے معذرت کی بجائے پہچان کا شرف اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔